بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برداشت اسٹوڈیو سے میں عمر سقاف از زبیدی شیخخ بارکس سے آج ایک پھر بار ایک معنوی حیثیت، شخصیت اور انٹرنیشنل لیول پر نوازے جانے والے ہمارے گروپ کی ایک بہترین، جس پہ ہم ناز کرتے ہیں، برداشت گروپ کو شہرت حاصل ہونے میں، دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں جن کا بہت بڑا ہاتھ ہے. آج برداشت گروپ کو فخر بھی ہے کہ آج ڈاکٹر فضل احمد صاحب کو ممبر آف 2019 برداشت گروپ کے انعام سے نوازا گیا. میں صدر برداشت گروپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک بہترین شخصیت کا انتخاب اور یہاں سے اس کی شروعات ہوئی ہے. آج ہمارے ساتھ دوبارہ جس چیز کو قائم کرنے میں ہمارے ڈاکٹر فضل احمد صاحب کا بہت بڑا کردار ہے. آپ نے ایک بنیاد رکھی اور اپنی ایک رائے جس کو لے کے ہم شروع ہوئے اور آج تک بڑے کامیاب ہے. اس سے ہمارے ساتھی ایک برداشت گروپ کے تمام افراد جتنے ہمارے ساتھی ہیں بڑے خوش ہیں. آج دوبارہ ہم ہمارے بھائی محترم ڈاکٹر فضل احمد صاحب کو ان کے قیمتی وقت سے ہمارے اسٹوڈیو میں ان کا استقبال کیے ہیں. ڈاکٹر فضل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے پھر ایک بار ہم کو قیمتی وقت سے بہت بہت شکریہ آپ کا. فضل صاحب، آج ہم نے ہمارے صدر صاحب نے آپ کو ممبر آف دی ایئر کے لیے چنا ہے. آپ کو کیا کہیں گے اس مناسبت سے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میرے واسطے یہ ایک بہت بڑا سرپرائز ہے. جی. سرپرائز میں تو یہ سوچا بھی نہیں تھا جی کہ جو ہے یہ اتنا بڑا ایک سرپرائز برداشت میں ایک نئی شروعات بھی عمل میں آئیں گے. جی. ایکچولی برداشت کے اندر ایک جو گروپ میں ہر وقت ایک نئی چینجز جو نظر آتے جا رہے ہیں آج کل، جی. ماشاءاللہ، اس میں سے یہ جو ایک شروعات ہوئی ہے، جی. یہ اس لیے بھی سرپرائز میں مانتا ہوں کہ ایوارڈس اس کو دیکھنے کے بعد جی. جو آپ اس کو ایک ایوارڈ کی شکل میں دیے ہیں، میں اب تک جو میڈیکل فیلڈ کے ایوارڈس لیتے رہا تھا، جی. یہ ایوارڈس دیکھنے کے بعد جی. مجھے ایسا لگا کہ یہ ایک لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ہو گیا ہے. ماشاءاللہ، بہت خوب. اس وجہ سے بھی کہ میڈیکل فیلڈ میں ایک ٹیکنالوجی، ایک ٹیکنیکل پوائنٹ سے ایک ڈسکشن ہوتا، وہ جی. ایک الگ سی شکل رہتی. جی. لیکن اس کے باوجود اپنے بچپن کے ساتھیوں کے ساتھ اپنے گروپ میں اس ایوارڈ سے جو نوازا ہے آپ تمام نے، یہ سب سے بڑا لائف ٹائم اعزاز ہے یہ. جی. اور اس کو سب سے زیادہ مانا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایوارڈ ہے، میں اس کو اب تک کے ایوارڈس میں ایک سرتاج ایوارڈ مانتا ہوں. سب سے ایسے تو آپ ایک انٹرنیشنل شخصیت بن چکے ہیں. ایوارڈس کی تو بھرمار ہے آپ کے پیچھے. ہر کوئی چاہنے والا آپ کو چاہتا ہے کہ انوائٹ کریں. فنکشنز میں آپ کو صدارت دی جاتی ہے. یہ تو ایک ہمارے صدر صاحب کی سوچ ہے اور ایک آپ کی سوچ ہے جو ہم نے شروع کی ہے. تو اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے. آپ کی کارکردگی اور آپ کی کیا مثال ہے گروپ میں کہ آپ رات دن ہر ایک کو ایڈوائز دیتے ہیں، ہر ایک کو مشورہ، ہر ایک کی تکلیف کا اس کی سہولت پہنچانے میں، اس کو ایک نتیجے تک پہنچانے میں آپ لوگ مدد کرتے ہیں. یہ تو کوئی ہمارے لیے تو کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ جیسی شخصیت ہمارے گروپ میں. ایسی بات نہیں ہے، یہ تو ہمارا فرض ہے. اور میں جو چیز محسوس کر رہا برداشت خاص طور سے، یہ جو اپنا ایک گروپ ہے، جی، اس میں ایک سسٹم بڑا زبردست نظر آتا جو کہیں بھی نظر نہیں آتا. جی. صبح میں جو شروعات ہوتی ہے
جی ڈاکٹر صاحب. قرآن اور تفسیر اور حدیث کے ساتھ ایک سسٹم چلتا آتا ہے. جی. اس کے بعد ماشاءاللہ روز کے تازہ اخبارات پڑھنے کو ملتے ہیں. جی جی یہ آپ کی سبھی شروعات لوگوں ہے کے ساتھ. ماشاءاللہ یہ آپ ہی کی شروعات تو ہے. سب کے بعد ایک اپڈیٹ مل جاتا ہے. پھر جی. اس کے بعد ایک اپنا پروگرام چلتا ہے, لوگ ایک دوسرے کے بارے میں اپنے خیالات کو شیئرنگ کرتے ہیں. جی. اور اس میں تمام لوگ حصہ لیتے ہیں. اس کے اندر کچھ لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, کچھ لوگ جسٹ دیکھتے ضرور ہیں. اتنا ضرور ہے کہ سب لوگ اس کو واقف ہیں, اس کو پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں. اس کے بعد جو سارے پروگرام چلتے ہیں کلچر پروگرام, یہ بالکل ایک یونیک اسٹائل ہے. جی. تو میں جب آپ لوگوں سے جب درخواست کیا تھا کہ ہمارے جو ممبرس ہیں جی ان کے بارے میں ہم کو ان کی, کیونکہ ایک زمانے کے بعد ملے, 40 سال بعد ملے, جی تو ایک دماغ میں ایک تجسس تھا کہ اب تک کا ان کا لائف اسٹائل کیسا رہا ہوگا, کیا ان کے اسٹرگل رہا ہوگا لائف میں. تو میں اسی لیے وہ پروپوزل رکھا تھا کہ سب کے بارے میں ایٹ لیسٹ جاننا چاہیے ہمارے کو کہ کون کیسی محنتوں کے ساتھ آگے آئے ہیں. ایٹ لیسٹ ان کی جو نئی نسل ہے بچوں کو بھی معلوم ہو جائے جی کہ ان کے والدین آج جو مقام پر پہنچے ہیں جی یہ کیسا پہنچے ہیں. جی. تو ماشاءاللہ جب آپ اس کو شروع کریں تو ایسا معلوم ہو رہا. اب ہم لوگ انتظار میں ہیں اب کہ کل کس کا انٹرویو ہوگا, کل کس کے بارے میں ہمارے کو جاننا ہے. جی. اور سب کے خیالات جو مل رہے ہیں وہ بہترین اپڈیٹ سے ہو, ایسا بہترین اپڈیٹ سے. بالکل. کئی ایسے انٹرویوز مجھے سن کے دیکھ کے حیرت میں پڑ گئی کہ دیکھنے کے بعد اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ کیا شخصیت ہے. جب ان کا انٹرویو ہوا, ان کے خیالات ہوئے, ان کی محنت ہوئی, جی وہ دیکھنے کے بعد تعجب ہوا کہ کتنی بڑی اسٹرگل تھی. تو معلوم ہوا کہ ان کے اندر جو فنون, ان کے اندر جو قابلیتیں محفوظ تھی جی جی وہ اجاگر نہیں ہوئی تھی. یہ برداشت کی مرہون منت ہے کہ وہ نکل کے آ گئی. سب کو معلوم ہوا کہ ان کا اپنا کیا اسٹرگل, کیا محنت تھی. جی جی یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس میں جب محمد زبیدی ماشاءاللہ جب ایک برداشت کی ایک زبردست شروعات کرے ہیں تو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ کام 100% بہت مشکل کام ہے, آسان کام نہیں ہے. جی جی میں ایک چھوٹا سا پریزنٹیشن میڈیکل کا بنانے کے لیے جی مجھے 10 منٹ کا پریزنٹیشن بنانا تھا. تو مجھے اس میں 14 دن لگ گئے تھے جسٹ اس کی میک اپ کرنے میں, اس کی ایڈیٹنگ کرنے میں, اس کو دیکھنے میں. اس کی وجہ یہ رہتی کہ کبھی ہم ایک ہارٹ پہ انٹرویو دیتے تو ایک ہارٹ کی فوٹو لا رہے ہیں, جی اس کا کچھ میٹر لا رہے ہیں, فوٹو کو پیسٹ کرنے تک اس کا جو آواز کا گراف ہے وہ آگے چلے جاتا. جی جی اس کو سیٹ اپ کرنے تک کوئی اور چیز کو مکس نہیں کر سکتے. جی اور اس پہ 6 گھنٹے ایڈیٹر کے ساتھ بیٹھنے میں گزر جاتے تھے. جی ایسا ہوتے ہوتے 10 11 دن گزر جاتے ایک 10 منٹ کے میرے پریزنٹیشن کے لیے. کیا بات کہی تو آپ نے میرے کو ڈاکٹر یہ احساس ہوتا میں ہے کہ یہاں پر جو ہے آپ کیا محنت کرتے ہوں گے جو برداشت کے سارے لوگوں کو بنایا ہوا نوالا مل جاتا ہے. کسی بھی قسم کی کوئی یہاں پر ایک بات میں کہوں گا آپ کی یہ باتوں پر, کیونکہ میں بہت قریب بلکہ بازو میں رہتا ہوں, کوئی دن ایسا نہیں رہتا کہ جس دن میری ملاقات نہ ہو. جب سے یہ آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے, جب سے آپ نے ہمیں حوصلہ دیا ہے, اس دن سے میرے دوست کی ملاقات ہفتے میں ایک بار ہو گئی, وہ بھی بڑی مشکل سے. 24 آورز اپنے کیے ہوئے کام کو ترتیب و پیشکش کرنے میں لگا دیا ہے. اور پھر جب ہم آپ سے بات کرتے ہیں تو آپ کے بچپن کے وہ تمام یادگار تصاویر, وہ یادگار جتنے بھی آپ کے ساتھ لمحات گزرے ہیں اس کو اس میں ایڈ کرنا اور اس کی پیمائش کرنا, کون سے سیکنڈ میں کس وقت فضل صاحب نے بات کی, اس وقت کون سے ان کی فوٹو کو پیش کیا جائے, ان کے وہ کون سے لمحات کو پیش کیا جائے جو بچپن میں ہمارے ساتھ گزارے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے, معمولی کام نہیں ہے. یہ اس کا اپنا ایک ہیبٹ ہے, اس کی ایک شوق ہے, اس کا یہ اپنے ساتھیوں کے لیے, اپنے خاندان کے لیے جو اپنی زندگی کو صرف کر رہا ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. ایک جنون ہے, یہ جنون ہے, یہ ایک حد ہو جاتی ہے ہر چیز کی. جی جی تو یہ حد کراس کرنا بولتے ہیں اس کو. بہت ماشاءاللہ حد کو کراس. میرے کو جب پہلا میرا ایک انٹرو کا پروپوزل رکھے تھے, جی جی اس وقت میں جب دیکھا سرٹیفکیٹس, آپ بولے کہ کچھ سرٹیفکیٹس, کچھ ایوارڈس, جی اس وقت مجھے خیال آیا محمد کے بولنے سے, جب میں نکالنا چاہا اندر, یوزولی لاتے سرٹیفکیٹ رکھ دیتے, جب میں نکالا, ارے محمد آ رہے ہیں اور میرے کو یہ نکالو بولے, اور عمر بھائی بتائے یہ تمام.
تو میں خود حیرت میں پڑ گیا. جی پوری دیوار ایک پورے فریم جو ہے سرٹیفکیٹوں سے بھر گئے تھے, جی ایوارڈوں سے پوری لائبریری بات بھر گیا. جب مجھے خود محسوس ہوا کہ ارے یار 30-40 ایوارڈ اب آگے پتہ ہی لیتا تھا تو ماننا لا رہے لگتا رہا. میں بولا یہ برداشت کی وجہ سے سب چیزیں نکل کے آگے, کیا بات تمام چیزیں ایک ہائی لائٹ ہوئی. تو ایسے ہی جو ہمارے کئی ممبرس ہیں جن کے اندر ماشاءاللہ سب کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں وہ باہر آ رہے ہیں. وہ باہر آ رہی ہیں. اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ برداشت اب ایک گروپ نہیں رہا, جی یہ پوری ایک انجمن, ایک سوسائٹی, ایک آرگنائزیشن کی شکل ہو گئی ہے. بہت خوب بہت خوب. اس کی وجہ سے جو ہے ایک آرگنائزیشن کا میسج ساری جگہ پھیلنے لگا ہے. جی اور اس سے سب کو معلوم ہونے لگا کہ کون کیا ہے اور کس کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں جی اور کس کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے اور کیسا ایک دوسرے کے ساتھ ہم ایک چیز حاصل کر سکتے ہیں. جی میں تو جسٹ میڈیکل کے بارے میں کوشچنس آتے تھے برداشت میں, جی جب میں کچھ بولنا شروع کرتا تھا جی تو مجھے بھی بڑا حوصلہ ملتا تھا کہ سارے لوگ بڑے انٹرسٹ سے سن رہے ہیں, سوالات بھی ہو رہے ہیں اور جو ہے میڈیکل کی ٹاپ اپڈیٹنگ ہو رہی ہے ہر لحاظ سے. جزاک اللہ خیر. آپ نے اس کے بعد میں دیکھا نا دوسری فیلڈ میں یا بھائی سیمنٹ میں ہر فیلڈ میں لوگ اپنی اپنی مہارت بتانا شروع کر دیا. بالکل تو معلوم ہوا کہ برداشت ایک بہت بڑا عالمی گلدستہ ہے یہ. سبحان اللہ. اس میں جو ہے بچپن سے جو لوگ آگے بڑھتے آئے ہیں جی وہ لوگ اب جو ہے برداشت ایک زبردست پھل دینے لگا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, یہ تو قدرتی دین ہے کہ جو ساتھی ایک ساتھ ایک کلاس میں تھے, کوئی انجینئر بنا, کوئی ڈاکٹر بنا, آپ جیسے بھائی ڈاکٹر بن گئے, کئی ایک انجینئر بن گئے, کئی ایک جرنلسٹ بن گئے, کئی ایک کچھ ہو گئے. لیکن آپ کے کہنے کے بعد یہ پروڈیوسر, ڈائریکٹر اور میں آپ کے ساتھ شروع ہو گیا. ہمارے خلفیے میں, ہمارے پیچھے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. جی جی. آپ کو کیسے لگے ہمارے انٹرویوز؟ ڈیل کارنیگی ایک جو مشہور ماہر نفسیات ہے, وہ اپنی کتاب ہاؤ ٹو ون پیپل میں ایک جگہ لکھتا تھا کہ ہر آدمی کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے, جی ہر آدمی بہترین مقرر بن سکتا ہے, بہترین رائٹر بن سکتا ہے, بشرطے کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں خود بولے اور خود لکھے. کیا بات ہے. کیونکہ آدمی جتنا یعنی ہر ایک کے دل میں, ہر ایک کی شخصیت میں کچھ نہ کچھ پایا جاتا ہے, کچھ نہ کچھ پایا جاتا ہے, بس اس کو نکالنا ہے. آپ جو ہے برداشت میں جیسا کہ بتاتے ہیں, کئی لوگ ایسے آ گئے ہیں جو کچھ کہنا نہیں سکتے تھے, کہہ نہیں سکتے تھے, کہنا نہیں چاہتے تھے. جی جی جی. آج ماشاءاللہ بول رہے ہیں, فری ہو رہے ہیں, جی جی. اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر رہے ہیں. جی 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 جی. تو جیسا بتاتے ہیں برداشت سے گونگے بھی بولنے لگے ہیں. ہاں تو صحیح, بالکل ایسی وہ صلاحیت آ گئی ہے. جی. تو صلاحیت ہر ایک کے اندر ہوتی ہے. جی. آپ کو اس کے لیے کسی ٹریننگ کی ضرورت نہیں رہتی ہے. جب ہم اپنے بارے میں بولتے ہیں تو کوئی ٹریننگ کی ضرورت نہیں رہتی, میٹر ہمارے پاس خود رہتا ہے. جی. ہم کو صرف بولنا ہوتا ہے. اور آپ جو ہے اس کو بولنے کے لیے جو ایک انسپائر کرتے ہیں, انسپائریشن کرتے ہیں, ایک دوسرے کو آپ بتانے لگاتے ہیں, تو ایک کو دیکھ کے دوسرے میں, دوسرے کو دیکھ کے تیسرے میں آٹومیٹیکلی یہ صلاحیتیں اجاگر ہونے ہو جاتی. تو آپ کو تو, اور آپ تو ماشاءاللہ ایسا لگتا مجھے کہ بان اینکر ہے. اس کے لیے تو کوئی جو ہے ٹرین کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ ماشاءاللہ. اور ایسا لگتا ہے برداشت ایک پہلے جیسا ایک کشتی لے کے نکل جاتے تھے پہلے. آج کے پہلے ایک ملا کہا جاتا تھا, آج کل کیپٹن کہا جاتا ہے. اور جیسا ایک کیپٹن طوفان میں ایک لے کے چلے جاتے ہیں, ان کی بنائی ہوئی جہاز اور سمندر میں, تو آپ اور محمد میرے کو ویسے ہی نظر آتے ہیں کہ اسی طریقے سے آپ لوگ لے کے چلتے ہیں. ماشاءاللہ بہت بڑی صلاحیت. آپ کی رائے اور ہمارے صدر صاحب کی حوصلہ افزائی میں اپنے آپ سے شروع ہو گیا. اور جیسے کہ آپ نے ابھی کہا کہ بھئی ہر انسان میں کچھ نہ کچھ پایا جاتا ہے, اس کو صرف کھوجنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ایک دو دن پہلے ہمارے گروپ میں ایک کلپ آئی تھی جس میں ایک ماہر طب ڈاکٹر, شاید آپ بھی سنے ہوں گے, وہ آئی تھی جناب ہمارے احمد محسن البار کی جانب سے. ایک ڈاکٹر کہتا تھا کہ چاہے کوئی فیلڈ میں ہو انسان, کوئی کلرک ہوتا ہے, کوئی اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے, کوئی انجینئر ہوتا ہے, کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے, دنیا کے کسی بھی کام سے منسلک ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے ایک چیز ضروری ہے, وہ ہے
दोस्त बेशक अपने आप को फ्री माइंड करने के लिए उन सारी दिन की एक्टिविटीज़ को से आराम हासिल करने के लिए एक बैठक, एक दोस्त की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। बर्दाश्त ग्रुप, तो मैं इस बारे में थोड़ा सा उसी लेक्चर के अंदर आगे बढ़ाते हुए बोलूँगा मैं, जी मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से जी इंसान के दिमाग में 2 किस्म के सेल्स होते हैं, जी, जिसको कहते हैं हम अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा भी, अल्फ़ा सेल्स जो रहते हैं वो इंसान की पॉजिटिव सोच जब होती है जी तो वो अल्फ़ा सेल्स काम करते हैं, तो उससे एक किस्म का रतूबत निकलता है एंजाइम के जैसा, वो इंसान की आने वाली तमाम बीमारियों को वहीं ख़त्म कर देता है ऑटोमेटिकली। जी और जो बीटा सेल्स रहते हैं, नेगेटिविटी जिसके अंदर रहती है, वो हार्ट में, लंग्स में, हर जगह मुख्तलिफ़ किस्म के इंसान के अंदर ब्लॉकेज ला के बीमारियाँ लाता है। जी तो जो नेगेटिविटी रहती है वो आदमी बिल्कुल खामोश है, गुमसुम है और कहीं भी किसी भी फील्ड में नहीं है, जिसके अपने कोई दोस्त नहीं है, जिसका अपना असर नहीं है, तो उसकी जो थिंकिंग आते रहती है, सोच आते रहती है, उससे वो नेगेटिव सेल्स, जो बीटा सेल्स काम करके बीमारी उसके अंदर लाजिम है। अब जब जिसके फ्रेंड्स है जो अपने ख्यालात का इजहार करता है, अपने खुशी महसूस करता है, एक दूसरे से मिलकर जब खुशी होती है, खुशी का इजहार होता है, और जो हंसी होती है, हंसी मजाक होती है, उससे जो अल्फ़ा सेल्स बनने लगते हैं तो पॉजिटिव एंजाइम्स बॉडी में आते हैं, तो ऑटोमेटिकली बीमारियां चली जाती हैं, जी किसी भी किस्म की बीमारियां नहीं। इसीलिए वो जो डॉक्टर का बताना है यही है। तो मैं कई लोगों को ये भी बोलता था, हमारे फैमिली में भी, तबीयत ख़राब है तो कुछ मत करो, बर्दाश्त में आके थोड़ी देर बैठ के चले जाओ, आपको जो है हेल्प हो क्या जाती है। बात है, अपने क्या ख्यालात निकले, तो ये साइंटिफिकली भी बोल रहा हूँ मैं, नफ्सियाती नहीं, हाँ। और जो प्रूवन चीज़ है, मेडिकल साइंस इसे मानती है जी कि ये सेल्स ऑटोमेटिकली काम करके जी बॉडी के अंदर एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी बनाते हैं, और पॉजिटिव एनर्जी इंसान की बीमारियों को ख़त्म कर देती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब एक सवाल, जब से आप हमारे ग्रुप में आए हैं, ग्रुप की कैफियत ही चेंज हो गई है। आज जिस माहौल से हम लोग गुज़र रहे हैं, जिस निज़ाम को हमारे मोहम्मद अली ज़ुबैदी सदर बर्दाश्त ग्रुप ने अपनी सारी तर मसरूफियात के बावजूद कुछ ना कुछ रोज़ सोचते रहते हैं कि आज के बारे में हमने क्या हद सबक हासिल किया बर्दाश्त ग्रुप से, उस लिहाज से जो हमारे 3 ग्रुप चल रहे हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। एक तो दरस कुरान, बेशक, एक है कि हमारे अगर सोसाइटी में कोई मिनल्लाह गुज़र जाता है तो उसकी इत्तला, उसके लिए ताज़ियत। दूसरा अपना रेगुलर ग्रुप है बर्दाश्त ग्रुप 2, जो 2013 से चल रहा है। आपकी शमूलियत के बाद आज तक की तब्दीलियाँ और हमारे बनाए हुए क़ानून आपको कैसे लगते हैं? कानून, रूल्स, रेगुलेशन तो हर जगह ज़रूरी है। जी हर आदमी के अपने घर के भी एक रूल्स रेगुलेशन रहते हैं, जी अपने फैमिली के भी कुछ उसूल रहते हैं, जी तो हर शख्स को उसूल को फॉलो करना पड़ता, ये बहुत ज़रूरी है। जी और जब एक ग्रुप चल रहा है तो सारे लोगों को लेकर जब ग्रुप चलाते हैं जी तो सबके लिए उसूल और ज़वाबित हर लिहाज से लाजिम है, जी क्योंकि इसमें एक का मुफाद नहीं है, पूरा का मुफाद पेश नज़र रखते हुए हमको ग्रुप चलाना पड़ता है। जी और ये जो ग्रुप है बिल्कुल ही नॉन पॉलिटिकल है, किसी किस्म का पॉलिटिकल नहीं, जी टोटली एक इस्लाही ग्रुप है, जी जिसमें सबकी इस्लाह भी होती है, जी एक एंटरटेनमेंट होता है, जी एक सेहत से मुताल्लिक़, हर चीज़ से मुताल्लिक़ ये चीज़ आती है। तो हर वक्त एक नया इंकरेजमेंट होता है, मेंबर्स का इंकरेजमेंट होता। जी तो मैं सबसे ये बोलूँगा, जितने भी मेंबर्स हैं, जी भले 1 मिनट से जी। ही ग्रुप में आते रहें, कुछ ना कुछ सलाम वालेकुम सलाम करें, किसी ताकि ना कोई किसी फ्रेशनेस के मिल जाए। फ्रेशनेस मिल जाए, उनको भी मिल जाए और लोगों को भी मिल जाए। जी और ये जो मोहम्मद जो ये काम करते हैं सदर साहब हमारे, जी इसको जो बनाने में, जो इसको बना हुआ निवाला हम तक पहुंचाते हैं, जी इसका एहसास का भी इजहार हो जाना चाहिए। ये बिल्कुल, ये तो इतना तो होना चाहिए कि ये चीज़ का वो लोग शायद देखे नहीं होंगे, लिहाजा उनको अंदाज़ा नहीं होगा, जी मगर इन चीज़ों का होना चाहिए। और अब एक नई शुरुआत जो आप अवार्ड्स की शुरू करे हैं, जी जी
یہ بھی ایک ممبرس کے حساب سے جی انشاءاللہ. میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، یہ آپ لوگوں کی ذرہ آپ کی نوازی ہے. شخصیت کو تو ہم اور آپ سمجھتے لوگوں ہیں. آپ تو انٹرنیشنل ڈاکٹر صاحب، آپ میرے کو بولنے دیجیے ذرا. انٹرنیشنل لیول پہ آپ کی اتنی مانگ ہے کہ آپ ٹائم نہیں دیتے لوگوں کو. آپ کا لیکچر سننے کے لیے ہزاروں اسٹوڈنٹس انتظار کرتے ہیں. آپ کو جہاں بھی جاتے ہیں تو آپ کی صدارت ہوتی ہے. میں دیکھا ہوں آپ لوگوں کی سوسائٹی میں بیٹھ کے کہ آپ سے کتنے لوگ وقت مانگتے ہیں اور آپ بہت شارٹیج ہے آپ کا. تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے برداشت گروپ میں آپ ہیں. نہیں، میری خوش قسمتی میں سمجھوں گا آپ لوگ اس قابل جی سمجھے جی کہ ممبر آف دی ایئر سے آپ لوگ نوازے ہیں. جی جی میں سمجھوں گا کہ اب یہ تجسس انشاءاللہ اور بڑھ جائیں گا انشاءاللہ کہ ایوری ایئر کون ممبر آئیں گا، ایک نئی تحریک شروع ہوگی. جی جی تو ہر ایک کے اندر ایک اچھا جذبہ انشاءاللہ پیدا ہوں گا ان تمام چیزوں کے لیے. اس کے لیے میں صدر صاحب، آپ اور جو بھی مین اینڈ ایکٹیو ممبرس ہیں سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کی ایک حوصلہ افزائی ہے. جی لیکن میری خواہش یہ ہے کہ برداشت کے تمام ممبرس جی کچھ نہ کچھ وقت ایک منٹ کے لیے نکالیں، ایک چیز، ہر ایک چیز کے بارے میں جی تبصرہ کریں اور سب اس میں آتے جاتے رہیں تو ایک گروپ کی شکل معلوم ہوتے رہیں گی سب. اور سب لوگ ایٹ لیسٹ کچھ کوشچن ہی کر لیں کہ یہ چیز کیا ہے، وہ چیز کیا ہے. دوستوں ساتھیوں، یہاں ڈاکٹر صاحب نے کریں کوئی کوشچن ہی کر لے. میں آپ لوگوں سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آئے دن نت نئے بیماریوں سے ہم لوگ پریشان ہیں. حالات اتنے خطرناک ہے، دواخانے فل ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹلس فل ہیں. اس حالات میں آپ جس وقت چاہے، جب چاہے، یہ دونوں بھائیوں سے ڈاکٹر فضل ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر افتخار آنے والے ہیں ہمارے ساتھ. آپ جب چاہے، جس وقت چاہے طبی مشورہ کر سکتے ہیں. اچھے سے اچھے علاج کو آپ حاصل کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے اب کہ یہ آج کل جو حالات ہیں، یہ کون کون سے بخار ہیں، یہ کیا ہیں، یہ جو ڈینگو، یہ چکن گونیا، یہ جس سے پریشان ہیں ہمارے احباب آئے دن، خاص کر ہم جیسے لوگ جب وزٹ کرتے ہیں تو ایک پریشانی کا سبب بن جاتے ہیں. کسی کو لوز موشنز ہو جاتے ہیں، کسی کو فیور بڑھ جاتا ہے. تو ہم آپ کے دوست جو باہر سے آتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا نصیحت کریں گے کہ کیسے رہیں اور کیسے بچیں یہاں کے جراثیم، مچھروں سے؟ اور مرچ اکثر شئی ہر گھر میں ہمارے جو پکوان ہوتا ہے اس میں مرچ زیادہ ہوتے ہیں. مرچ سے کیا واقعی اثر کرتا ہے باہر سے آنے والوں کے لیے؟ بالکل. ایکچولی کیا ہوتا ہے، ہمارا جو باڈی سسٹم ہے جی وہ ایک قسم کے اندر ہمارے اندر امیونٹی رہتی ہے. جی وہ امیونٹی جس کو ہم حرارت غریزیہ بھی بولتے ہیں، جی وہ ایک قسم کی جو انرجی ہمارے باڈی میں ہے وہ ہم تمام بیماریوں کو کنٹرول کرتی ہے. جس کے اندر کسی کے اندر امیونٹی کم ہوتی ہے، کسی کے اندر زیادہ ہوتی ہے. جی تو سب سے پہلے ہمارا لائف اسٹائل ہم چینج کرنا تاکہ ہمارے اندر امیونٹی پیدا ہو جائے. جی یوزلی ہوتا ہی ہے، جو باہر سے جو لوگ آتے ہیں میکزیمم آنے کے ساتھ ہی یوزلی اکثر لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں. جی ادھر کے کلائمیٹ میں، یہاں کے کلائمیٹ میں فرق آ جاتا. جی اس کی وجہ یہ رہتی ہے کہ وہاں پر ایک صاف ستھرے کلائمیٹ میں باڈی کو عادت بن جاتی ہے رہنے کی. جی تو امیونٹی ایک الگ لیول پہ رہتی ہے وہاں پر. اور وہاں کے غذائیں ایک لیول کی ہمیشہ کھاتے رہنے سے آپ کا جو انٹسٹائن ہے آتے ہیں اس کی جو قوت ماسکہ ہے وہ ایک الگ طریقے سے ورک کرتے رہتی ہے. تو جیسے ہی آپ باہر سے یہاں آ جاتے ہیں اور یہاں کا اگر آپ کو کلائمیٹ میں کئی وائرس بیکٹیریا نظر آ گئے اور وہ آپ کے باڈی میں آ گئے اور آپ کی باڈی کی امیونٹی کم ہے تو وہ فوری اس کو ایکسیپٹ کر لیتی. بخار آ جاتا، سر کا درد ہو جاتا، تمام چیزیں آ جاتے اور کھانے میں بھی ویسے ہی فرق آتا. تو پہلے 2-3 دن جب آ جاتے ہیں جی تو ہم لوگ وہاں سے آنے والے 1-2-3 دن امیڈیٹلی یہاں کا پانی یوز نہیں کرنا. اپنا یا تو باٹل یوز کرنا یا منرل واٹر ہی یوز کرنا، کیونکہ 1 سے 2 دن 3 دن باڈی کے امیونٹی یہاں کو لیول ہونے میں لگ جاتی ہے. جی کھانے میں آنے کے ساتھ ہی پہلے وہی استعمال کرنا جو وہاں پر استعمال کرتے آتے تھے. آئے اور یہاں کے مرچ، مسالے زاد، مرغن غذائیں اگر کھا لی ہے تو دوسرے دن ہی طبیعت خراب ہو سکتی ہے. تو باڈی کو اگر کنٹرول کرنا ہے
تو وہ لیول مینٹین کر لیتے آنا آئے سو 2-3 دن سیم ڈائٹ رکھتے ہوئے لینا. اس کے بعد میں پھر اپنے آپ کے مزاج کے اندر جب چینج آ جاتا جب آپ پھر یہاں کے مزاج سے مطابقت کرتے ہوئے اپنی غذا استعمال کر سکتے ہیں. جی. اور سب سے زیادہ ہمارے پاس لیک آف ایکسرسائز آج کل بہت کامن ہے. ایکسرسائز نہیں کرتے, سونا بہت زیادہ ہے, جی. اور غذا کا جو ہے مین طریقہ لینے کا جی. وہ کوئی ٹائم ٹیبل مینٹین نہیں ہوتا. تو یہ تھوڑے سے چیزوں کو ہم یہاں رہنے والے بھی ایک لیول پہ مینٹین کرنا, اور جو باہر سے آ جاتے ہیں وہ لوگ اپنی مطابقت کے حساب سے لے کے تھوڑے دن 2 دن 3 دن اس کے بعد جب لیول آ جاتا تو پھر آپ کو یہ شکایت نہیں ہوتی ہے. کیا بات ہے. اس کو مینٹین کرنا رہتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے ملاقات, آپ کا ایک قیمتی وقت آپ نے دیا, ہم اس کے شکر گزار ہیں. ضرور, برداشت شکریہ. کے لیے تھینک یو ویری بہت مچ. بہت شکریہ. شکریہ جزاک اللہ.